پاکستان کی صورتحال اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک موڑ تک جا پہنچی ہے اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا پہنچی ہے۔ ہم اگر ذاتی اناؤں سے نہ نکلے اور ہم سے میرا مراد جو سیاسی لیڈرشپ ہے پاکستان میں جو آگے بڑھ چکی ہے، وہ اگر ذاتی اناؤں سے نکل کے اس ملک اور اس قوم کا اس وقت نہیں سوچیں گے تو ذاتی اناؤں کے بنیاد پہ اس ملک کو وہ اس نہج پہ پہنچا چکے ہیں کہ ایک خطرناک موڑ پہ جا چکا ہے۔ آج پاکستان میں ایک بہت بڑا آئینی فقدان میں دیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مزید بڑھے گا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو فیصلے پسند نہ ہوں وہ ہم نہ مانیں اور جو ہمیں پسند ہو وہ ہم مانیں، اور جب ہمارے سپورٹ پہ ملٹیبلشمنٹ ہو تو ہم پھر سپریم کورٹ کو آنکھیں بھی دکھائیں، اس کے فیصلے پہ عمل بھی نہ کریں۔ لیکن جب وہی ملٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے سپورٹ پہ ہوتی ہے تو وہ ایک دن میں آپ کو گھر بھیج دیتی ہے اور پھر آپ اپنا پوچھ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بالخصوص ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نیند سے اٹھنا چاہیے۔ یہ جو چکر ہے یہ گھومتا رہتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی یہی لوگ حکومت میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ جو کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر ایک پارٹی کو آپ بین کرتے ہیں، کل کو ایک اور پارٹی کی حکومت آئے گی، وہ پھر یہ ہٹکندے استعمال کرے گی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے نکل کے پاکستان کو معاشی طور پہ اور آئینی طور پہ ہمیں مستحکم اور مضبوط بنانا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں حکومت اتنی بااختیار ہے کہ وہ پابندی لگا سکتی ہے کسی پارٹی کو؟ دیکھیں، میں تو پہلے ہی بولا ہے کہ حکومت اس وقت ربر سٹیمپ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے۔ میں یہ بالکل حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ کا نہیں ہے، بلکہ مسلم لیگ اس وقت سہولت کاری کر رہی ہے اور مسلم لیگ کو وہ سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے۔ پارلیمان سب سے بالادست سجا رہا ہے، پارلیمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پارلیمان مفلوج ہے جی، پارلیمان مکمل طور پہ مفلوج ہے، اور وہ مفلوج اسی وجہ سے ہے کہ پارلیمان میں اوریجنل لوگوں کے بجائے ربر سٹیمپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پارلیمان میں جو زیادہ طاقت ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت خود ملٹیبلشمنٹ کا مہر بنا ہوا ہے اور ان کے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا پارلیمان تو کمپرومائزڈ ہے، پارلیمان کا کیا کہہ سکتے ہیں۔ اے این پی کی بات کریں یا آپ کے آباء و اجداد کی، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور عدم تشدد کی آواز بلند کی ہے۔ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان دونوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت پھر تشدد کا بازار رچایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے جو طاقتور قوتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک دہشت گردی کا بازار دوبارہ کھول دیا گیا اور رچایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت امن ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ پختون قوم بالخصوص اور پورا پاکستان بالعموم جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امن چاہیے، امن کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جب ہم پرامن ہوں گے انشاءاللہ ہماری معیشت بھی اچھی ہوگی۔ پاکستان کا واحد حل، جس طرح آپ نے بولا، 100 سال سے ہم کہتے آ رہے ہیں، 100 سال بعد بھی کہیں گے کہ پاکستان کا واحد حل ایک حقیقی جمہوری نظام ہے۔ جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام نہیں اٹھتا، جب تک پاکستان کے یہ پارلیمان با اختیار نہیں ہوتے، تب تک پاکستان میرے خیال میں مشکل ہے، کیونکہ جو فیصلے اور با اختیار جہاں ہیں ان لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں، ان کے مزے ہیں، عوام کی خوشی۔